السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت امام حسین اور ایک خونی کبوتر کا واقعہ سناؤں گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا سر مبارک کو جب یزیدی فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ فوجی یزید حضرت امام حسین اور صحابہ کرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کا جسم بھی یار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخے مارتا ہوا زمین پر اتر آیا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، ہائے قیامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا۔ وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا۔ کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے درج ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہوئی، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا تھا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس کی لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کو وقت پر اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی تھی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت ہی درد تھا کہ اس لڑکی سے رہا نہ گیا۔ وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں پڑ گیا۔ اس خون کا قطرہ اس لڑکی کی آنکھ پر پڑنا ہی تھا کہ اس لڑکی کی آنکھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنے لگ گیا۔ پھر ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں گرا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی اس کبوتر کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ کچھ خون کے قطرے اس لڑکی کے جسم پر اور گر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام جسمانی بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باغ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے نکل ہی رہی تھی کہ یہودی بھی اس باغ کے قریب آ گیا۔ یہودی سے اپنی بیٹی نہ پہچانی گئی۔ اس لڑکی نے یہودی کو دیکھا۔ یہودی نے اجنبی سمجھا کہ یہ لڑکی کوئی اور ہے۔ یہودی اس لڑکی سے پوچھنے لگا، کیا لڑکی تو اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے؟
کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا، آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ باغ میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی لڑکے کو دیکھا ہے؟ باپ کی باتیں سن کر لڑکی نے روتے ہوئے کہا، ابا جان میں وہی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، کیا آپ مجھے پہچان نہیں رہے؟ آپ مجھے بیماری میں چھوڑ کر گئے تھے لیکن میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت خوش ہوا، بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا ماجرا ہوا ہے، تم کیسے ٹھیک ہو گئی ہو؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھا اور باپ کو اس درخت کے پاس لے گئی جہاں پر وہ کبوتر ابھی بھی بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، اے پرندے تیری اس درد بھری آواز کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور تیرا سارا جسم خون سے کیوں تر ہے؟ یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے، جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا ہے جو میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کا جسم مبارک زمین پر پڑا ہوا ہے اور اسی لیے میں نے اپنے آپ کو اس خون سے تر کیا اور یہاں پر آ گیا۔ یہ سارا ماجرا سنا کر کبوتر روتا ہوا اڑ گیا۔ جزاک اللہ خیرا۔